اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ شروع اللہ کا کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ بس تم مجھ کو یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 تا 154 اور قرآن کے حصے میں سے اسباق میں سے آج 8واں سبق ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ رب العزت نے خود کلام مجید میں فرمایا کہ قرآن بھی ذکر ہے اور عبادات بھی ذکر ہیں، اللہ کا ذاتی نام بھی ذکر ہے۔ اس لحاظ سے ذکر کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک ذکر عملی، ذکر لسانی، ذکر قلبی۔ ذکر عملی یہ ہے ایسا کام جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو، وہ ذکر عملی ہے۔ ذکر لسانی یہ ہے کہ اللہ کا جو نام ہے زبان سے لینا، تسبیحات ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، یہ سارے ذکر لسانی ہیں۔ اور تیسری قسم جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے ذکر کا، وہ ہے سے وابستہ ہو، دل اللہ اللہ کرتا ہو، دل اللہ کا نام لے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اب کثرت کا مطلب یہ ہے کہ دل ایک مرتبہ دھڑکے، کئی مرتبہ اللہ کا نام لے۔ اور دل سے مراد یہ جو ہمارے جسم کے اندر پمپنگ مشین ہے، جو پورے جسم کے اندر خون سپلائی کرتی ہے، اس سے مراد یا جو قرآن کریم کا جو مخاطب ہے وہ یہ دل نہیں ہے، اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے، وہ دل مراد ہے۔ اسے جو اشیاء کی جانچ پڑتال بھی جانتا ہے اور اللہ کی معرفت کی اماج گاہ بھی بن سکتا ہے، وہ دل اس سے مراد ہے، یعنی لطیفہ ربانی۔ اب جب اللہ کا نام اس لطیفہ ربانی کے اندر گھر کر جاتا ہے تو پھر دل دھڑکتا ایک مرتبہ ہے، کئی مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو فذکرونی، پس تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ انسان کا یاد کرنا تو واضح ہے، اللہ کا یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہارے اوپر اپنی رحمت بھیجوں گا، تمہیں انعامات سے نوازوں گا، اور تمہارے دل کے اوپر طمانینت اور سکون چھا جائے گا، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ تو اللہ کا یاد کرنے کا مطلب یہ ہے۔ واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا شکر کرو۔ حضرت جی رحمہ اللہ تعالی قاسم فیوزات مولانا اکرم اعوان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نعمتوں کے شکر کا مطلب یہ ہے
اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں، بے شمار نعمتیں انسان کو عطا کی۔ اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور آپ کی بعثت۔ اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کما حقہ پیروی کرنے کی کوشش کی جائے، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ ولا تکفرون، دائرہ اطاعت سے باہر نہ جاؤ کیونکہ یہ کفران نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور بعثت عالم یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر دائرہ اطاعت رسول سے باہر نکلے تو وہ کفران نعمت ہے، نعمت کی ناشکری ہے۔ تو فرمایا واشکرولی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، مدد مانگو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ اکرم التفاسیر کے اندر حضرت جی رحمہ اللہ تعالی نے صبر کی جو تعریف فرمائی ہے وہ بہت ہی خوبصورت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ صبر کہتے ہیں کہ جس طرح ایک سرکش گھوڑا ہو، سوار اس کی لگام کو زور سے کھینچے اور اس کو روک دے، ایسے ہی نفس چونکہ سرکش ہوتا ہے، اس کو نفسانی خواہشات اس کی خواہشات کو روک لے اور اس نفس کو کاربند کر دے اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر۔ فرمایا یہ صبر ہے۔ والصلاۃ، نماز سے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت پر اپنی زندگی کو کاربند کر لیا، اپنے نفس کو وہیں روک لیا، خواہشات سے روک لیا، اطاعت الہی پر کاربند کر دیا اس کو، تو فرمایا اس نے صبر اختیار کیا تو اللہ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے صبر کرنے والوں کو۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ شہادت ایک بہت بڑا عظیم رتبہ ہے۔ جب شہید اللہ کے حضور پیش ہوگا بہتے ہوئے زخموں کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے تمہیں کیا ضرورت ہے، کیا چاہیے، جو مانگتے ہو مانگو۔ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے دوبارہ اس دنیا کے اندر بھیج، میں تیرے راستے میں پھر قربان ہو جاؤں، اپنی جان نچھاور کر دوں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یعنی شہادت اتنا خوبصورت رتبہ ہے کہ جو صرف شہید ہی کو مل سکتا ہے۔ تو فرمایا ولا تقولوا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ مت کہو۔ بظاہر ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے، ان کو دفنایا گیا، تجہیز و تکفین کی گئی، جنازہ بھی پڑھا گیا، تو بظاہر تو سارے احکامات جو ایک شخص کو موت آتی ہے، جس شخص کو موت آتی ہے وہی احکامات اس پر بھی لاگو ہو رہے ہیں۔ تو پھر زندگی سے کیا مراد ہے؟ مردہ نہ کہو بلکہ زندہ کہو۔ حضرت جی رحمہ اللہ تعالی نے اس پر تھوڑی سی بڑی خوبصورت تشریح فرمائی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ زندگی کیا ہے، پھر زندگی کے بعد موت کا پتہ چلتا ہے کہ موت کیا ہے۔ زندگی
روح اور بدن کے مضبوط تعلق کا نام ہے جو دنیاوی زندگی کے اندر امور کی سر انجام دہی کے لیے ہوتی ہے، اس تعلق کا نام ہے۔ جب بدن اور روح کا تعلق جڑتا ہے تو دنیا کے امور سر انجام دیتا ہے، دینے کی قوت پیدا ہوتی ہے، تو یہ زندگی ہے۔ اس تعلق کے انقطاع کا نام موت ہے۔ فرمایا جو شہید ہے یا جو اللہ کے خالص بندے ہیں، مومن ہیں، مرنے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی ان کے روحوں کا تعلق جسم کے ساتھ اتنا مضبوط رہتا ہے کہ جس طرح جسم کی حیات کے لیے ضروری ہے، جو جسم کی جو حیات کے لیے ضروری ہے وہ تعلق ویسے ہی رہتا ہے، لیکن صرف عالم بدل جاتا ہے۔ پہلے وہ عالم آب و گل کے اندر سے، دنیا فانی کے اندر تھے، دنیا کے اندر تھے، پھر وہ چلے گئے برزخ کے اندر، یہاں کے احکامات اور ہیں، یہاں کی سردی گرمی اور ہے، وہاں کے احکامات اور ہیں، تو صرف عالم منتقل ہوا، گھر سے گھر کی طرف چلے گئے، موت ان کو فنا نہ کر سکی۔ تو فرمایا جو شہید ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ بل احیا، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ وہ کیسے زندہ ہیں وہ اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ آج کا سبق نمبر 8 تھا، سورۃ البقرہ کی آیات 152 تا 154۔ آگے ہم حدیث شریف کا سبق پڑھیں گے۔ حدیث شریف کے اسباق میں آج 7واں سبق پڑھیں گے اور کل 40 احادیث ہیں۔ آج حدیث نمبر 18 سے شروع کریں گے۔ فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ سبق نمبر 6 جو ہے وہ رہ گیا ہے، سبق نمبر 6 سے شروع کریں گے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو جہاں تک کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ محبت کے مختلف مدارج ہیں، شناسائی سے لے کر جنون تک یہ سارے مدارج ہیں۔ پہلے شناسائی ہوتی ہے اور پھر تعلقات بڑھتے ہیں، اس کے بعد تعلقات جب مضبوط ہوتے ہیں تو پھر چاہت ہوتی ہے اور محبت دل میں گھر کر جاتی ہے، لیکن اس محبت کے ساتھ غیر اللہ کا بھی کچھ نہ کچھ خیال رہتا ہے، غیر کا خیال بھی رہتا ہے، اور جب محبت سے آگے جنون میں آتا ہے، یہ اگلا درجہ ہے، محبت سے آگے ایک اگلا درجہ ہے جنون کا۔ جب جنون میں آتا ہے تو پھر صرف اپنے محبوب کی دھن لگی رہتی ہے، ہر وقت اس کی زبان کے اوپر، اس کی اداؤں میں ہر وقت محبوب کی پیروی، محبوب کا نام اس کے زبان پر، اس کے انداز سے، چلنا کیسے، اٹھنا بیٹھنا کیسے، وہ سارے محبوب کی اداؤں میں ڈھل جاتا ہے۔ تو فرمایا جب دل میں اللہ کی محبت اس انداز میں کر جائے کہ جنون کی حد تک اللہ سے محبت ہو، تو پھر سود و زیاں سے انسان پاک ہو جاتا ہے، قرب و جوار کو نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ صرف اللہ کی دھن میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، چاہے لوگ
کچھ بھی کہتے رہیں۔ تو فرمایا اللہ کی یاد اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ حدیث نمبر 16، 6 نمبر سبق کی حدیث نمبر 16، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یا میں خود اس کی جزا ہوں۔ عبادات کچھ ایسی بھی ہیں جو ظاہری آنکھوں سے نظر آتی ہیں، نماز ہے، حج ہے، جہاد ہے، تلاوت قرآن ہے، یہ ساری عبادات اس طرح کی ہیں جو ظاہری آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ عبادت کر رہا ہے بندہ، رکوع اور سجود قیام کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے، رکوع اور سجود کر رہا ہے، یہ ساری عبادات نظر آتی ہیں۔ حج کر رہا ہے، اس کے ارکان کو ادا کر رہا ہے، نظر آتی ہے۔ تلاوت قرآن کر رہا ہے، نظر آ رہی ہے۔ فرمایا روزہ ایسی، پھر ان عبادات کے اندر جو ہے کچھ ریاکاری کا بھی خطرہ ہوتا ہے، ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے، خطرہ بھی ہوتا ہے، جو ظاہری آنکھوں سے عبادات ہوتی ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں۔ جو روزہ ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ ظاہری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی جب تک روزہ دار خود نہ کہے کہ مجھے روزہ ہے۔ ظاہری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، نہیں پتہ چلتا یہ شخص روزہ دار ہے کہ نہیں۔ خلوت کے اندر ہو پھر بھی اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، بچتا ہے ایسے کاموں سے جس سے روزہ فاسد ہو جائے، اس لیے اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ روزہ توڑ دوں گا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یعنی روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا خطرہ نہیں ہے۔ جب ریا کا خطرہ نہ ہو جس عبادت میں، خالصتاً اللہ کے لیے ہو، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر جو عبادت میرے لیے ہے تو اس کا اجر و ثواب، اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا، یا اس کا دوسرا معنی کہ میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی وہ بندہ مجھے پالے گا، اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، کسی اور چیز کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حدیث نمبر 17 سبق نمبر 6 کی حدیث نمبر 17، اور کل 40 احادیث ہیں، ان میں بھی 17 نمبر کی احادیث پڑھی جائے گی۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور۔ نماز کیا ہے؟ نماز محبوب سے ملاقات کا نام ہے، اپنے رب سے ملاقات کا نام ہے، اور جب اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے اس وقت جب محبوب نے خود گھر کے اندر بلایا بھی ہو تو پھر اس کو کیسے جانا چاہیے، کن شرائط و آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر جو شرائط و آداب خود محبوب بیان کر دے کہ جب میرے در پہ آؤ، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آؤ، تو ان شرائط و آداب کا لحاظ رکھو۔ تو فرمایا جو نماز ہے یہ اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ اب ملاقات کے لیے کچھ شرائط اور آداب ہوتے ہیں کہ بندہ پاکیزہ ہو کر جائے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائے، اور طہارت کے ساتھ جائے، وضو کے ساتھ جائے۔ جب اللہ کے گھر میں چلا گیا تو پھر وہاں بھی اس کے آداب ہیں، یعنی پوری توجہ سے کھڑا ہو کیونکہ اللہ سے ملاقات ہے۔ تو فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ نماز بغیر وضو کے قابل قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہوتی۔ تو وضو اور نماز کے جو شرائط، یہ سارے کے سارے آداب ہیں اللہ کے ساتھ ملاقات کے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے اور اس کی تمام شرائط و آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق نمبر 7 حدیث نمبر 18، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ دو قسم کے رشتے ہیں، ایک وہ رشتہ جو نسبی اور خونی رشتہ ہے، دوسرا رشتہ وہ ہے جو ایمانی رشتہ ہے۔ نسبی رشتے کے اندر درجات ہوتے ہیں اس کے محبت کے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت ایک فطری علامت ہے، فطری چیز ہے، لیکن اس کے اندر بھی درجات ہیں۔ ماں باپ ہیں، اس کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے، اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ محبت ہے۔ یہ ساری جو محبتیں ہیں اپنے اپنے درجے میں انسان کی فطرت میں داخل ہیں۔ اور دوسرا رشتہ ایمانی رشتہ ہے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اب ہے یہ کہ جب ایمان کا رشتہ مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو تو ایمان کا رشتہ بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ ایک ایمانی رشتہ ہے۔ اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دیتا مسلمان، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اس کے مال و اسباب کی حفاظت کرتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا۔ کیوں؟ یہاں ایمان کا رشتہ ہے، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا تو اس رشتے کے اندر بھی مضبوطی آئے گی۔ اگر ایمان میں کمزوری ہوگی تو اس رشتے میں کمزوری ہوگی، پھر فسادات برپا ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ایمانی رشتے کی بھی قدردانی نصیب فرمائے۔ حدیث نمبر 19، عن تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے اندر خلوص ہو اور خیر خواہی ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ خیر خواہی کس کے ساتھ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہو، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہو، مسلم حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی ہو، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہو۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جو اللہ رب العزت نے احکامات انسان کی ضرورت اور اس کے فائدے کے لیے نازل فرمائے ہیں، یعنی اخروی فوائد حاصل کرنے کے لیے جو بھی اللہ نے اپنے احکامات نازل فرمائے، حکم نازل فرمایا، ان تمام کی پیروی کرنا، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر، آپ کو کہ خاتم الانبیاء ہونے پر ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طرز حیات عطا کیا اسی طرح اپنی زندگی گزارے، اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں گزار دے۔ یہ اللہ کی رسول کے ساتھ جو ہے خیر خواہی ہے۔ تیسرے نمبر پر کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، اور جو احکامات اللہ نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرمائے ان کی پیروی کرے، اور قرآن کریم کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اور اسی طریقے سے من و ان کما حق ہو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ چوتھے نمبر پر عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، دنیاوی معاملات ان کے ساتھ بالکل کھرے کرے، اور ان کے ساتھ مطلب پرستی سے پیش نہ آئے،
اگر وہ لوگ مسلمان دین حق سے ہٹ جائیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرے اور ان کی آخرت کی فکر کرتا رہے. یہ عام مسلمانوں کی ساتھ خیر خواہی. اور 5ویں نمبر پر فرمایا مسلم حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی. مسلم حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان حکمرانوں کی اس وقت تک اطاعت کرتا رہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے دائرے میں رہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے رہیں. جب اللہ کے حکم سے ہٹ جائیں، دین رسول اللہ سے ہٹ جائیں، تو اب بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے اور فساد برپا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے اصلاح کی کوشش کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. یہ ان کے لیے دعا کرتا رہے اور ان کے لیے کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے. آج کے احادیث کے 2 سبق ہم نے پڑھے. آگے فقہ کا ہم سبق پڑھ لیتے ہیں. فقہ کے اسباق کے اندر کل ہم نے وضو کے بارے میں پڑھا تھا. وضو کا طریقہ، سنن و مستحبات، مکروہات و مفسدات، یہ ساری چیزیں، واجبات وضو، فرائض وضو، یہ ساری چیزیں ہم نے وضو کے اندر پڑھی تھیں. آج ہم نماز کے بارے میں پڑھیں گے. نماز کا سبق چونکہ تھوڑا طویل ہے، لمبا ہے، تو انشاءاللہ اس کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر لیں گے. آج نماز کے اندر نماز کی شرائط اور نماز کے ارکان و فرائض اور نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں پڑھیں گے. نماز چونکہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا نام ہے اور اللہ سے ملاقات، اپنے خالق سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے گھر میں آئے، اللہ سے ملاقات کرنے آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو اس کے کچھ آداب اور کچھ سلیقے ہیں. اللہ نے اپنے بندے کو وہی آداب، وہی سلیقے خود سکھائے ہیں کہ جب تم میرے سامنے کھڑے ہو، وہ میری ملاقات کے لیے کھڑے ہو، تو ان تمام آداب کا، ان تمام رعایتوں کا لحاظ رکھو. سب سے پہلے نماز کی شرائط. نماز کے شرائط ہیں اور کچھ ارکان ہیں. شرائط وہ ہوتی ہیں جو نماز کے داخل ہونے سے پہلے ضروری ہیں، اور ارکان کا مطلب ہوتا ہے، ارکان رکن کی جمع ہے. رکن کہتے ہیں نماز کے اندر جو نماز کے حصے ہیں، جو نماز کے ایسے حصے جو ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ حصے نماز کے، وہ ارکان کہلاتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے تو نماز بالکل ہوتی ہی نہیں ہے. اسی طرح شرائط ہیں. شرائط اور ارکان میں سے کوئی چیز بھی چھوٹ گئی، اس سے نماز نہیں ہوگی. نماز کی شرائط جو ہیں وہ 7 ہیں. 4 بدن کے ساتھ متعلق ہیں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، بدن پر جو کپڑے ہیں ان کا پاک ہونا، جہاں بدن کھڑا ہے اس زمین کا پاک ہونا، اور سطر کا چھپانا. بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا. نماز کی نیت کرنا، قبلہ رخ ہونا اور نماز کا وقت ہونا، یہ نماز کی شرائط ہیں. آگے 6 فرائض ہیں، یعنی کہ ارکان نماز. تکبیر تحریمہ کہنا، قیام، قرات، رکوع، 2 سجدے اور آخری قعدہ، یہ نماز کے فرائض ہیں. آگے نماز کے واجبات ہیں. نماز کے جو واجبات ہیں ان کو کچھ حصوں میں نے تقسیم کر دیا ہے. انشاءاللہ العزیز ان کو یاد رکھنا آسان رہے گا آپ کے لیے.
4 واجبات قرات سے متعلق ہیں۔ نمبر 1، ہر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ نمبر 2، سورۃ الفاتحہ قرات سے پہلے پڑھنا، یعنی قرات کا مطلب جو سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے، یا جو بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیات ملائی جاتی ہیں، ان سے پہلے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا۔ نمبر 3، امام کا جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنا۔ جن نمازوں میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے اس میں بلند آواز سے قرات کرنا، اور سری نمازوں میں آہستہ قرات کرنا۔ جو جہری نمازیں ہیں ان میں مغرب، عشاء، فجر، جمعہ، عیدین اور وتر، اور جو سری نمازیں ہیں ان میں ظہر اور عصر۔ ان تمام میں اپنی سری میں آہستہ پڑھنا اور جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے امام کے لیے۔ اور چوتھا فرض، فرائض کو چھوڑ کے سنن، نوافل اور وتر، ان تمام نمازوں کی تمام رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ قرات پڑھنا، یعنی سورت پڑھنا یا 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت پڑھنا، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ قرات کرنا، نوافل، تمام سنتیں اور واجب یعنی وتر۔ یہ کل 4 ہوئے۔ آگے 2 جو ہیں وہ قاعدہ سے متعلق ہیں۔ قاعدہ اولا میں یعنی 2 رکعتوں کے بعد جو اتحیات میں بیٹھنا ہوتا ہے، قاعدہ اولا میں بیٹھنا یعنی اتحیات میں بیٹھنا۔ نمبر 2، دونوں قاعدوں کے اندر، پہلا قاعدہ اور آخری قاعدہ، ان دونوں کے اندر تشہد کا پڑھنا۔ اور ایک واجب تکبیر سے متعلق ہے۔ عیدین کے اندر 6 زائد تکبیریں کہنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ 6 واجب ان کے علاوہ ہیں: تعدیل ارکان، نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کو خشوع و خضوع سے ادا کرنا۔ ترتیب ارکان، جتنے ارکان ہیں ان کو ترتیب سے پڑھنا، یعنی پہلے اگر تکبیر تحریمہ، اس کے بعد قرات، اس کے بعد قیام، رکوع، سجدے، آخری قاعدہ، یہ تمام ترتیب اسی طرح برقرار رکھنا۔ قومہ، جو رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں۔ جلسہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا اور لفظ سلام سے علیحدہ ہونا، یہ وہ واجبات ہیں نماز کے لیے، وہ آداب ہیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں، نماز کے اندر جو ضروری ہیں۔ آگے نماز کی سنتیں۔ نماز کی سنتوں کو بھی اسی طرح تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ سنتیں تکبیر تحریمہ سے متعلق ہیں، وہ 4 ہیں، اور قیام و قرات سے متعلق جو سنتیں ہیں وہ 8 ہیں۔ اسی طرح رکوع اور سجود سے جو متعلق ہیں وہ 4 ہیں، اور قاعدہ سے جو متعلق ہیں وہ 5 سنتیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے جو سنتیں متعلق ہیں، نمبر 1، تکبیر تحریمہ سے پہلے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، پہلے دونوں ہاتھوں کا اس سے اٹھانا، اس کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ان کو اپنے حال پر چھوڑ کے ان کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف کر لینا، اس انداز سے۔
نمبر 3 تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سر کو جھکانا نہیں بلکہ قبلے کی طرف جو ہے اپنا رخ کرنا، جھکانا نہیں، سر کو سیدھا قبلے کی طرف رکھنا ہے۔ نمبر 4 امام کا تکبیر تحریمہ اور باقی تمام جتنی بھی نماز میں تکبیرات ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے یہ ساری تکبیریں زور سے کہنا۔ یہ 4 سنتیں تھیں جو تکبیر تحریمہ سے متعلق تھیں۔ آگے 8 سنتیں ہیں جو قیام و قرات سے متعلق ہیں۔ ایک ہاتھ کے باندھنے سے متعلق کہ جب ہاتھ باندھے تو دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ نیچے ہو اور دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا۔ نمبر 2 ثنا پڑھنا۔ نمبر 3 تعوذ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ، ثنا سبحانک اللہ۔ اور نمبر 4 تسمیہ پڑھنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 5 فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 6 آمین کہنا۔ نمبر 7 تعوذ، تسمیہ، ثنا اور آمین، ان تمام کو آہستہ کہنا۔ نمبر 8 سنت کے موافق قرات کرنا۔ آگے رکوع اور سجود سے متعلق سنتیں ہیں جو کہ 4 ہیں۔ نمبر 1 رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا۔ نمبر 2 رکوع میں سر اور پیٹھ کی سیدھ کو برابر رکھنا، دونوں برابر رہیں، اور پھر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا۔ نمبر 3 قوما میں امام کا سمع اللہ لمن حامدہ کہنا اور مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا، یعنی امام کا تسمیع اور مقتدی کا تحمید پڑھنا، اور منفرد کا یہ دونوں کہنا۔ نمبر 4 سجدہ میں جاتے وقت پہلے گھٹنے ٹیکنا، پھر ہاتھ رکھنا اور پھر پیشانی رکھنا۔ قعدہ سے متعلق 5 سنتیں۔ نمبر 1 جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دایاں پاؤں کھڑا کرنا، اور اس کے ساتھ دایاں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کرنا، اور پھر دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔ نمبر 2 تشہد میں شہادت والی انگلی سے اشارہ کرنا۔ نمبر 3 قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود پڑھنا۔ نمبر 4 درود کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 5 پہلے دائیں طرف سلام پھیرنا، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ یہ نماز کی کل 21 سنتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور دین اسلام پر کما حق ہو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔